جی السلام علیکم ایوری ون۔ ایک محبوب محب کے گھر جا رہا ہے، ایک دوست دوست کے گھر آ رہا ہے۔ آؤ آج اس شہر کو چھوڑ جائیں، یہاں سے دور جا بسیں۔ ادھر محب محبوب کی کومل آہٹوں، پھول پاؤں کی سرسراہٹوں کو خوب جانتا ہے کہ محبوب آ رہا ہے۔ محب نے دروازے کے پٹ پہلے ہی کھول دیے، محبوب کو دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ آج ایک دوست دوست کے گھر آ رہا ہے۔ یہ چاند اور چکور، یہ عاشق اور معشوق، یہ محب اور محبوب جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت کی رات ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق کی بات ہے۔ مدینہ کے انصار بڑے سردار نبی آخر الزماں پر ایمان لانے لگے۔ کفار مکہ نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد جان نثاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے اجازت لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ سوائے بیماروں، کمزوروں اور بوڑھوں کے باقی جا چکے ہیں۔ ستمبر 26 صفر۔ ادھر رات کے وقت کفار نے محاصرہ کر لیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلایا۔ یا علی نم علی فراش، اے علی اس بستر پہ سو جاؤ۔ شیطان نے شور مچایا، وہ جا رہا ہے۔ آپ اس محاصرہ سے نکل آئے، ایک مشت خاک پھینکی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر خاک پہ پھونک ماری، وہ خاک محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینکی۔ تکنے والے تکتے رہے، آپ تشریف لے آئے۔ جب گھر سے چلے ہجرت کے سفر پر، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، تھوڑی دیر آگے چلتے تو دوڑ کر پیچھے آ جاتے، کچھ دیر پیچھے چلتے، پھر دائیں چلتے، پھر پلٹ کر بائیں چلتے، چاروں سائیڈ گھومتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال آتا ہے دشمن سامنے سے آ جائے گا، اس دھیان کی وجہ سے سامنے آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے آ جائے گا تو پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ایک فکر کا اظہار کیا اور اسی طرح آپ کو لے کے چلتے رہے۔ غار ثور میں جانے کے لیے جناب ابو بکر صدیق بولے، آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں۔ اندر سے غار کی ڈسٹنگ کی، صفائی کی، کپڑے پھاڑ کر سب سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور اپنے محبوب آقا سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ جب غار میں بیٹھے تب مشرکین عرب اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جناب ابو بکر نے نہایت خوف کی حالت میں کہا، یا رسول اللہ، لو انا احدہم نظر الی قدمہ ابصرنا، اگر ان میں سے ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، تمہیں ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ محب اور محبوب کی یہ گفتگو اللہ پاک کو بہت پسند آئی۔
اسے قرآن پاک میں فرما دیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرا غم نہ کر، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں لفظ خوف نہیں آیا، کیونکہ خوف کا تعلق خود اپنے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت کے اندر حزن، اور حزن جب دوسرے کی تکلیف کا غم ہو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق کو اس وقت اپنی جان کا خوف نہیں تھا، آپ اپنی جان کو پہلے ہی فدا کر چکے تھے، اکیلے اندھیرے غار میں گھس گئے، سانپ سے کٹوا لیا۔ انہیں غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا غم تھا۔ اس آیت کریمہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل معلوم ہیں ہی، ایک اور بڑی اہم بات عارفین کے لیے بڑی مزے کی بات ہے۔ جب اطراف قریش نے ننگی تلواروں سے محاصرہ کر رکھا تھا، اس محاصرہ سے آپ نکل کر آگئے، ایک مشت خاک پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نہیں پھینکی محبوب جب پھینکی آپ نے خاک، لیکن اللہ پاک نے وہ پھینکی۔ تکنے والے تکتے رہے، آپ تشریف لے آئے۔ جب سینکڑوں کو نابینا کر کے نکل کر آ سکتے ہیں، پھر 3 راتیں غار ثور میں چھپنے کی کیا ضرورت؟ تو سنیں جی، سمجھیں جی۔ پہلی بات، جناب ابو بکر صدیق نے فکر کا اظہار کیا۔ جواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اور یوں بھی کہہ لیں اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس کی تصدیق یوں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ تو 3 دن 3 راتیں یہ فیض صحبت تھی، یہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ خلوت کی صحبت، 3 دن 3 راتیں جناب ابو بکر صدیق کی نگاہیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھیں، اور آپ کی ساری توجہات جناب ابو بکر صدیق پر تھیں۔ اور صحبت کا یہ اثر ہی تھا جب ہزاروں قبائل مرتد ہو گئے، جھوٹے کذاب مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ ہو گئے، ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سیدنا جناب عمر فاروق جیسے جرت مند صحابہ، ان کی طبیعت میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا۔ جب جناب ابو بکر صدیق نے جہاد کا ارادہ کیا، جناب عمر فاروق تشریف لائے، عرض کیا یا خلیفۃ الرسول اللہ، وہ قبائل مرتد ہو گئے جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تک نہیں تھا، بس فتوحات پر مسلمان ہو گئے۔ جیسے قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا، باقی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ بے شمار قبیلوں میں جھوٹے نبی، 5 مدعیان نبی، ان میں ایک عورت بھی تھی، پیدا ہو گئے۔ تو جناب عمر فاروق نے عرض کیا ہمارا لشکر تھوڑا ہے، مرتدین زیادہ ہیں، مدینہ کی تخت خلافت سلطنت کو نقصان نہ پہنچ جائے، آپ ان سے مواخذہ نہ کریں، آپ ان سے جہاد نہ کریں۔ تو توجہات کا یہ فیض ہی تھا۔ جب اضطراب پیدا ہو گئے، اس وقت
آپ نے اپنا دست مبارک جناب عمر فاروق کے سینہ پر مارا اور فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے آپ جیت جرت مند تھے، اب کیوں ہمت چھوڑ گئے؟ واللہ، خدا کی قسم، اس سے بڑھ کر بھی لوگ مرتد ہو جائیں، میں دین مصطفیٰ کے بچاؤ کے لیے جہاد کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا 2.5 سال میں سارے فتنے ختم ہو گئے، دین اسلام کی کشتی کو آپ نے منزل پہ پہنچا دیا۔ یہ اس صحبت کا فیض تھا۔ تو بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی۔ سہنے نبی نے سہنا فرمان دیا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ محب اور محبوب غار ثور سے روانہ ہوئے۔ ادھر کفار مکہ نے اعلان کیا تھا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے یا انہیں شہید کر کے ہم کو ثبوت دے دے، ہم اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے۔ بڑے قیمتی اور اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ۔ اس اعلان پر بہت لوگ چاروں طرف دوڑ پڑے۔ اس طرف سراقہ ابن مالک آ پہنچے۔ یہ اس وقت کافر تھے، بعد میں بڑے جلیل القدر صحابی بنے۔ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے، ماہویت کے عالم میں تھے، اور جناب ابو بکر صدیق ہر چہار طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنا خوف نہیں تھا، اپنی جان تو غار ثور میں وہ فدا کر چکے تھے۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراقہ ابن مالک ہمارے پیچھے پہنچ گئے، ہم آن لیے گئے۔ اس وقت سراقہ اتنے قریب آ چکے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو سن سکتے تھے، آواز سن سکتے تھے۔ سہنے نبی نے دعا فرمائی، مولا ہم کو سراقہ کی شر سے بچا لے۔ یہ دعا نہیں کی کہ سراقہ کو ہلاک کر دے، ورنہ سراقہ زندہ نہ بچتے۔ جو عرض کیا رب نے وہی کر دیا۔ سراقہ سخت زمین میں دھنس گئے۔ دلدل یا گہرے ریتے زمین میں دھنس جانا ممکن ہے، مگر سخت زمین میں دھنسنا معجزہ ہے۔ 3 بار سراقہ زمین میں دھنس گئے۔ ہر دفعہ دھنسنے پر دل میں توبہ کرتے، زمین چھوڑ دیتی، چھوٹ کر پھر نیت بگڑتی کہ گرفتار یا شہید کرنے پر 100 اونٹ ملیں گے، زمین پھر پکڑ لیتی۔ تیسری بار اللہ کے حبیب کو پکارا اور عرض کیا، میں آپ دونوں کو اللہ کی ضمان دیتا ہوں کہ میں آپ دونوں سے تلاش کرنے والوں کو دور کر دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم نے دعا کی، وہ چھوٹ گئے۔ سراقہ بارگاہ نبوت میں بڑے نیاز مند اور اخلاص کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے امان تحریری حاصل کی، دل سے مومن ہو گئے، مگر اپنا ایمان ظاہر نہ کیا، اور وعدہ کیا آپ اطمینان سے سفر فرمائیں، میں ادھر کسی جاسوس کو آنے نہیں دوں گا، سب سے کہہ دوں گا ادھر میں دیکھ آیا ہوں، یہاں آپ نہیں ہیں، آپ اطمینان سے سفر کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ شاہ فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب کنگن پہنچیں گے اور تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ فتح مکہ کے دن سراقہ ایمان لائے۔ ایک بار بیمار ہوئے، ساتھیوں نے کہا سراقہ وصیت چھوڑ دو، چند دنوں کا مہمان لگتا ہے۔ سراقہ نے کہا، میرے نبی کے صحابہ
مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی، حالانکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کہنے لگے میرے نبی کا وعدہ ہے، ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے کنگن میرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جب تک مصطفیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، اسرائیل مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ ادھر مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا مال کا، ایران فتح ہو گیا۔ جناب عمر فاروق بولے اصل فہرست لے کے آؤ۔ فہرست میں کنگن کا کہیں ذکر نہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے سامان کا، آپ سامان کو کنگھال رہے ہیں، آپ ہاتھوں سے سامان کو آگے پیچھے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کنگن آپ کو مل گئے۔ جناب عمر فاروق نے پکارا اینا یا سراقہ، اے سراقہ کدھر ہو؟ میرے نبی کے وعدے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ سراقہ جب قریب آیا، جب کنگن جناب عمر فاروق کے ہاتھ میں دیکھے تو پکار اٹھے، واہ میرے مسافر نبی، واہ میرے مہاجر نبی، واہ میرے کریم نبی۔ جب آپ کرم فرمانے پہ آئیں تو عرب کے بدوؤں کو بادشاہوں کے لباس اور سونے عطا کر دیں۔ کیسا منظر ہوگا؟ سراقہ کے ہاتھ میں جب کنگن آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا۔ جناب عمر فاروق آپ نے فرمایا ہاتھوں میں کنگن کو پہن لو اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم جاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ تھے سراقہ جن کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز ہوا۔ اللہ کی شان ہے، جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ خود محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جو پکڑنے آئے تھے وہ محافظ بن گئے۔ غار ثور میں مکڑی کے جالے، کبوتری کے انڈے سے دوست کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور یہاں دشمن کو محافظ اور نگران بنا کر عنایتیں فرما دی۔ سبحان اللہ۔ واپسی پر سراقہ ڈھونڈنے والوں کو بولتے رہے،